بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید، صفحہ نمبر 12، مخارج کی بحث۔ کچھ باتیں صرف اشارتاً پڑھتے جائیں گے، مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ، لیکن ہماری جو مقصود کیا ہے، حرف کے نکلنے کی جگہ۔ دو قسمیں بتائی گئیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ محقق مخرج کون سا؟ حلق، زبان، ہونٹ، ان حصوں میں سے کوئی معین حصہ جو ہو، اس سے یہ جو حروف ادا ہوتے ہیں تو ان کو محقق کہتے ہیں، یعنی ان کے نکلنے کی جگہ متعین ہے، وہ 15 ہیں۔ مقدر، مخرج مقدر یعنی حلق، زبان یا ہونٹ کے حصوں میں سے کوئی معین حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ منہ کے خلا سے اور ناک کے خیشوم سے دو مخرج، دو حروف ادا ہوتے ہیں، دو مخرج، سمجھ گئے جی؟ تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کا جی۔ آگے اصول مخارج۔ اصول مخارج کتنے بولیں گے ذرا؟ 5 شاباش۔ جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، اور حلق یہ والا، اور زبان، اور ٹیتھ دانت، اور کیا ہے؟ خیشوم، کیا ہے بھئی؟ ہاں یہ ہونٹ، شونڈے۔ اچھا جی، مخارج کی تعداد میں پھر اختلاف۔ امام فرر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ فوائد مکیہ والے نے اسی قول کو اختیار فرمایا۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ اور امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ، امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ راجح قول بھی 17 کا ہے۔ امام جزری نے بھی 17 لکھے ہیں، معلم التجوید میں بھی 17 لکھے ہیں، جمال القرآن میں بھی 17 لکھے ہیں۔ آگے ہیں جی زبان کے نام۔ کیا ہیں بھئی؟ زبان کے نام۔ یہ کچھ میں بتا رہا ہوں اور ذرا آپ کچھ دیکھیں گے بھی صحیح۔ عربی اور اردو دونوں کو ملا کر لکھا ہے، دیکھیے گا نیچے بعد میں ادھر کیا ہے، یہ اصل لسان، کیا ہے بھئی؟ ترجمہ، زبان کی جڑ۔ وسط لسان، زبان کا درمیان۔ حافہ لسان، زبان کی کروٹ۔ طرف لسان، زبان کا کنارہ، اور ظہر لسان، زبان کی پشت۔ رأس لسان، زبان کا سرہ۔ یہ سارا کچھ نیچے لکھا ہوا نظر آ گیا جی؟ آگے جی دانتوں کا شعر ہے۔ تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں، انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ ازراسنی کو۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2 جی۔ سن لیے جی شعر؟ تو دانت کتنے ہیں بھئی؟ دانت کتنے ہیں جی؟ 32۔ اچھا، داڑھیں کتنی ہیں؟ 20۔ اور 32 اور 20 کتنے ہو گئے؟ یہ تو زیادہ ہو گئے جی، تو لہذا بھائی کی بات مان لیتے۔ دانت کتنے ہیں؟ 12۔ اور داڑھیں کتنی ہیں؟ 20۔ اب بات پوری ہوگی، 32 ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی شعر کو فٹ کرتے ہیں، بس اس میں ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ ہے تعداد، مجھے دیکھیں گے اب، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں، انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اضراسنی کو۔ ضواحک ہیں 4، 1 2 3 4، سمجھے؟ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، سمجھ آ گئی بات؟ 3 3 3 6 2 12۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2 تو یہ دانتوں کا جو شعر آپ کے منہ میں فٹ کر دیا، تو دانتوں کے نام یاد کریں گے
کس کے دانتوں کے نام؟ اپنے ہے جی، دیکھ اپنے گھر جمع آپ کو دیکھو دانت گنے دیں، دانت گنے ہوتے ہیں پتہ بھی جی۔ تو اس طریقے سے جب اپنے دانتوں کے نام یاد کریں گے تو آپ کو یاد رہیں گے، کتاب والے دانتوں کے نام یاد کریں گے پھر بھول جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ثنایا، یہ ربائی، یہ انیاب، اس طرح زوائد، یہ طوائف یاد رہے، کبھی بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہو گیا جی جی ٹھیک ہے جی۔ تو بچوں دانتوں کے جو نام تھے ان کے معنی: ثنایا دو، ربائی کاٹنے والے کواتے، انیاب توڑنے والے، زواحق انس سے وقت جی ظاہر ہونے والی آنکھ داڑیں، اور طواحن طاحنہ چکی پیسنے والے، نواجز عقل کے کمال تک پہنچنے والی داڑھ۔ اور ہم کھاتے ہیں کن دانتوں سے؟ سائڈ والوں سے، ٹھیک ہے۔ توڑتے کن سے ہیں؟ سامنے والوں سے۔ تو کہتے ہیں مثال مشہور ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے، کھانے کے، ویسے اگر غور کریں تو ہمارے بھی دکھانے کے، کھانے کے، اس سے کھا نہیں سکتے، ایسا ہے نا۔ چلو بات سمجھ آ گئی۔ مخارج الحروف جی، نمبر 1 مخرج نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ الف، واو، یا، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، کسر نہیں، اردو ٹھیک ہے۔ جیسے بابو بی، بولیں ان کو حروف مدہ حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، حروف مدہ اور حروف جوف دہن سے آتے ہیں تو جوفیہ بھی کہتے ہیں۔ تو جوفیہ اس کی آواز کے ابتدا کے اعتبار سے، اور مدہ درمیان کے اعتبار سے، اور ہوائیہ اختتام کے اعتبار سے، یہ تینوں نام اس وجہ سے ہیں۔ سمجھ آگی بات؟ نمبر 2 اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے سارے بولیں گے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ادنی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین خو، پھر بولیں ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ نمبر 5 زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے، دیکھیے بھائی زبان کی جڑ، زبان کی، اور یہ اوپر گوشت کا لوتھڑا چھوٹا سا ہے، اس کو کوا کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، جب وہ اوپر تالو سے لگے، تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ اوف، پھر بولیں اونچی آواز سے۔ نمبر 6 زبان کی جڑ جو کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، دیکھیے زبان کی جڑ، زبان کی کوے سے ذرا نیچے، کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، ٹھیک ہے، جب اوپر تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو حروف لہاتیہ اور حروف لہویہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 7 زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں زبان کا درمیان، تو یہ درمیان نہیں بنانا اس سارے کا، یہ والا سا زبان کا درمیان بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ شجر کسے کہتے ہیں؟ شاپ آئے توڑے پہ دی خیر ہوئے۔ تو دیکھو منہ دے بھی درخت کتوں آیا، اللہ کے بندے، یہ جو زبان کا درمیان میں اوپر بالمقابل جو تالو کا حصہ ہے نا، اس تالو کے درمیان والے حصے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شجر۔ تو زبان وہاں لگتی ہے، اس لیے ان حروف کا نام کیا ہے؟ شجریہ۔ درخت منہ میں نہیں ڈالنے بھائی، سمجھ آئی بات؟ شاباش جی۔ نمبر 8 حافظ لسان یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو وود، بولیے بولیے شاباش، ادا ہوتا ہے۔ اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حافیہ۔ تو یہ 8 مخارج ہو گئے، کچھ سمجھ آ گئے بھائی؟ یاد کر لیں گے، تو اس لیے زیادہ نہیں پڑھ رہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو یہ دانتوں کے نام، زبان کے نام، اور یہ ہم نے 8 مخارج پڑھے، یاد کر لیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔